اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اس کو جانے نہیں دوں گا. اس موقع کو ملک لوٹے, باہر پیسہ لے جائے اور عیاشیاں کرے, اور یہاں لوگ بیچارے بھوکے نہ گرے. ایک آدھ صاحب جو ہیں وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, بلکہ موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں. وہ ہمیشہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو یہ اس اتوار کو کوئی دل کا مسئلہ ہوا. ان کو فوری طور پر چیک اپ کے لیے لے جایا گیا ہاسپٹل میں, اور ان کے اپنے جو ذاتی معالج تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. ابتدائی طور پر کچھ ایسا لگا کہ کوئی کلاٹ ٹائپ سمٹمز ہے, جس کے بعد ان کو وہ جو بلڈ تھننگ کی میڈیسن دیتے ہیں ڈاکٹر, اس کے اوپر ڈال دیا گیا. پھر پرائم منسٹر کے ایک معالج ہیں, وہ لندن میں کافی سال پہلے ان کا ایک آپریشن ہوا تھا. آپریشن کے دوران کافی کمپلیکیشن آ گئی, جس سے پھر وہ اوپن ہارٹ سرجری ٹائپ ہی ٹریٹمنٹ ان کا کیا گیا تھا. ایگزیکٹ طریقہ کار معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ان کو کافی مشکلات پیش آئیں اس سرجری کے بعد. ابھی تک بھی جو ان کا ہارٹ بیٹ کا ایشو ہے وہ ارریگولر پچھلے چند دنوں میں دوبارہ چل رہا تھا. اسی سلسلے میں وہ لندن گئے ہیں, اور وہاں پر ان کا اینجیوگرام جو ٹیسٹ ہے وہ کیا جائے گا, جس کے بعد طے ہوگا کہ وہ کوئی اسٹینٹ وغیرہ ڈلتے ہیں یا صرف میڈیکیشن سے ہی ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. یہ تو ان کی میڈیکل سائڈ ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اللہ تعالیٰ انہیں فوری طور پر صحت یاب کرے. سیاسی طرف آ جائیں, سیاسی میدان کی طرف, تو ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز کے اوپر جو پراپرٹی کے براہ راست اونرشپ کا جو تفصیلات ہیں, جو ڈاکومنٹس ہیں, وہ مارکیٹ میں پاناما لیکس کی وجہ سے آ چکی ہیں. میاں صاحب کے لیے 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسہ کیا پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے گیا یا نہیں گیا, اور دوسرا اگر پاکستان سے کسی غیر قانونی یا قانونی طریقے سے اگر نہیں گیا تو وہ کون سا ایسا سورس تھا جس نے یہ پراپرٹی اور وہ جو التفیق ٹرسٹ کے ساتھ ان کی ڈیل طے پائی تھی 99 میں, 5 نومبر 99 میں, جب ان کے 4 اپارٹمنٹس برطانوی جج نے اٹیچ کر دیے تھے, تو وہ پیسہ کس ذریعے سے آیا. ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب کی فیملی نے کسی سعودی سورس کو ظاہر کیا تھا کہ اس نے لون دیا یا ان کو فنڈ کیا, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ سیٹلمنٹ طے پائی تھی. اسی تفصیل کو, اسی سعودی دوست کو, سعودی فنڈڈ جو ایک بیل آؤٹ ہے, میاں صاحب اس کی تلاش میں ہیں. ان کی صحت یابی کے لیے تو دعا گو ہیں, لیکن دوسرا معاملہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے. 215 لوگ ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور سارے بڑے تگڑے لوگ ہیں. وزیر اعظم کے دونوں بیٹوں کے علاوہ ان کی بیٹی جو ہے, بیٹی سر فہرست نظر آتی ہیں. ڈار صاحب کو وہ ذمہ داری تفویض کر گئے ہیں. ڈار صاحب بھلے آدمی ہیں, میں ان کو طویل عرصے سے جانتا ہوں, اور ایز منسٹر میں ان کے متعلق کچھ ایسی رائے نہیں ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ان کے لیے منفی رائے دے سکوں. اس سے پہلے اگر انہوں نے کچھ کیا ہوگا وہ اپنے کام کے خود جواب دیں, وہ بھی اور ان کی فیملی بھی. لیکن جب سے ان کا ایز ٹریڈ منسٹر دور شروع ہوتا ہے, پھر فائنانس منسٹر میں آتے ہیں, اور باقی معاملات میں ان کے ڈیسیجنز کے اوپر 100 دفعہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کیوں فریز کیے گئے, باقی معاملات میں کیا یہ جو گروتھ کے نمبرز آ رہے ہیں یہ درست ہیں یا نہیں, یا پچھلے 3 سال میں 5000 کا قرضہ لیا کہ ٹیکس ریونیو میں ریفارمز ہونی چاہیے یا نہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر شدید اختلافات ان سے رکھے جا سکتے ہیں اور ان سے آرگیو کرنا چاہیے. لیکن وزیر اعظم کے شاید اس وقت موسٹ ٹرسٹڈ ایلائی جس کے اوپر وہ انحصار کر کے جا سکتے تھے, وہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں. تو پچھلے 3 سال میں بھی تقریباً وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے ہیں, 50-54 کمیٹیز کو ہیڈ کرتے ہیں. اکنامک سائڈ کے علاوہ جب ان کی لڑائی ہو جائے ایم کیو ایم سے, یا ان کی لڑائی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی سے, یا پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہو, ان سب سے معاملات طے کرنے کے لیے وہ ڈار صاحب کو ذمہ داری دیتے ہیں. تو پریکٹیکلی وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے. فوج سے لڑائی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری شہباز شریف اور چودھری نثار وہ نبھاتے ہیں, ان سے مذاکرات وہ کرتے ہیں. تو آج ڈار صاحب نے ایک وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس کی صدارت کی. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے, ٹھیک ہے ان کی آفیشیل کیپیسٹی ہے, باقی وزراء بھی تھے, لیکن اس کے ساتھ مریم بی بی اسی اجلاس میں موجود تھیں. یہ اب ان کی کس کیپیسٹی میں وہاں موجود تھی, کیونکہ پاناما پیپرز میں جن 3 ان کے بچوں کے اوپر براہ راست ایلیگیشن ہے کہ وہ پراپرٹی اون کرتے ہیں اور آف شور کمپنیز کے مالک ہیں, نیلسن اور نیسکول کی 3 لوگوں کی ملکیت ہے, 2 کا کمپنیز کا, نیلسن کا بھی اور نیسکول کا بھی. پاناما پیپرز کے ڈاکومنٹس, ناٹ ایلیگیشنز, ڈاکومنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کی بینیفیشل اونر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. تو آج کی میٹنگ میں بیٹھ کے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے, اس مسئلے کو کیسے ڈسکس کرنا ہے. تو دا پرسن جس کا نام اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھی, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. تو یہ کافی انفیئر ہے, انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے.
ابھی تک جن لوگوں سے حکومت نے بات کی جوڈیشن کو جوائن کرنے کے لیے، دو نام جو تھے بڑے پسندیدہ تھے، جسٹس ناصر الملک اور جسٹس جیلانی، تصدق حسین جیلانی، دونوں نے انکار کر دیا کیونکہ دونوں کو خطرہ یہ تھا کہ پولیٹیکل کنٹروورسیز اتنی زیادہ ہیں ان کے لیے مشکل پڑ جائے گی اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب ان ساروں سے گھوم کے چکر لگا کے 5-6 ججز کے بعد اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ جسٹس سرمد جلال عثمانی ان کو قائل کر کے، یہ کام بھی ڈار صاحب کو ہی ان کو کنونس کرنے کا کام کرنا پڑے گا، اور ٹی او آرز جو ہیں وہ ایسے بنانے پڑیں گے کہ جس سے کوئی معاملہ نون لیگ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے بغیر حل کی طرف چلے جائے۔ یہ پورا بیک گراؤنڈر ہے جس کے اوپر آج کا ہم پروگرام آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس، مریم نواز شریف کی وہاں موجودگی جن کے اوپر خود ایلیگیشن ہے، کون سا جج اور کون سا طریقہ کار ہوگا، اور ایک دوسرا ٹاپک جو ہم مکس کریں گے آج کے پروگرام کے ساتھ وہ ہے پنجاب کے اندر کچے کے علاقے میں آپریشن۔ 1600 پولیس کے جوان، 300 ایلیٹ فورس کے جو ہمارے اسپیشل جوان جن کو ٹرین کیا گیا ان کاموں کے لیے، وہ 1900 یہ ہو گئے، پلس رینجرز۔ یہ چھوٹو گینگ کا نام ہمارے ساتھ ہیں آج پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب۔ وہ مذاق میں لیا کرتے تھے چھوٹو گینگ، اس کے لیے فوج اور رینجرز کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمارے پولیس والے مار مکائیں گے۔ پولیس کے 6 جوان شہید ہو چکے ہیں اب تک اور 24-25 ان کے قبضے میں۔ بعض فگرز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ 7 جوان شہید ہوئے ہیں، 24-25 ان کے قبضے میں ہے۔ میں اس کا ایک کلپ سنوا دوں آپ کو پروڈیوسر صاحب اگر ریڈی ہو۔ پولیس نے وہ جو اعلانات کیے وہ کیا کہا، تو پھر میں پروگرام کو سٹیپ بائی سٹیپ شروع کرتے ہیں، لیکن وہ پولیس کا اگر وہ ساؤنڈ بائٹ ہم سنا سکتے ہیں اس وقت تو پہلے سنا دیں، پھر مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ سنوائیے گا جی۔ جی پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹو گینگ ہے جس کو ہم کہیں پہ گردانتے ہی نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ہم اب پنجابی میں وہ کہتے ہیں ترلا منت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنا بندہ چھڑ دے ساڈا، وہ والی کیفیت میں آپ ملک دشمنوں کو اور جو دہشت گرد ہیں اور جو خون ریزی میں ملوث ہیں پنجاب کے لوگوں کا، اس کے ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی پولیس جو ہے وہ اس طریقے سے انگیج کر رہی ہے۔ نہیں ہو سکتا ایسے یہ کام۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں MQM سے ہمارے ساتھ، لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے رانا ثناءاللہ صاحب وزیر قانون پنجاب، اور شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دونوں ٹاپک کو 1 بائی 1 لیتے ہیں جی۔ پہلا اگر اجازت ہو آپ سب کی تو سب سے بڑا ایشو وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے، جس پہ میں نے اپڈیٹ کر دیا، لیکن جو آج میٹنگ ہوئی جہاں یہ طے کرنا تھا کہ نظام حکومت کیسے چلانا ہے، ڈار صاحب اس میٹنگ کی سربراہی کر رہے تھے، مریم نواز خود اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ کو سعید غنی صاحب اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں اعتراض تو یقینی طور پر ہونا چاہیے، لیکن جو اطلاعات ہیں آپ کے بھی علم میں ہوں گی کہ وزیر اعظم صاحب جب باہر گئے ہیں تو انہوں نے جو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں تھیں وہ قانونی طور پہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن ویسے ڈار صاحب کے حوالے کیے کہ آپ بیٹھیں گے اور آپ یہ سارے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ چلائیں گے، اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ، میں نگرانی تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ مریم کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی۔ کس حیثیت میں؟ حیثیت تو کوئی نہیں ہے نا، وہ تو سوائے کہ ان کی بیٹی ہیں۔ فیئر انف مجھے پتہ چلا ایک میٹنگ میں ذوالفقار علی بھٹو کے وقت
تاشقند میں میٹنگ ہو رہی تھی تو محترمہ ساتھ چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ حلف نہیں لیا ہوا تو آپ اس میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتی. تو اس کے بعد آفیشیل میٹنگز میں وہ کہیں نہیں تھی. کبھی اس کے بعد وہ آفیشیل میٹنگ میں کبھی وہ قریب نہیں آئی. تو یہ بہرحال ویسے تو ان ایتھیکل، ویسے بھی کیونکہ نام ہے اس پاناما لیکس کے اندر. دیکھیں ہے تو غلط ہے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے تو غلط ہے، تو غلط ہے. نہیں غلط ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر صدیقی صاحب؟ دیکھیے یہ تو جاگیردارانہ سیاست کے ثمر ہیں جو کہ ہمیں برداشت کرنے ہیں. خاندانی سیاستیں ہیں، خاندانی کاروبار ہے اور اسی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ڈیل کیا جاتا ہے. خاندان کے خاندان ہم نے ایوانوں میں بیٹھائے ہوئے ہیں اور حکومتوں میں بھی وہی ہیں. آج ایک غیر ملکی اخبار نے خبر نے چھاپی ہے کہ جو پاناما لیکس ہیں، یہ پاناما پیپرز ہیں، یہ ڈیموکریسی کو بچائے گا کیونکہ کرپٹ لوگوں کی پکڑ ہوگی تو ڈیموکریسی مضبوط ہوگی. لیکن یہ جو پریکٹس ہے، کیا یہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے والی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے کسی طرح سے بھی خاندانی سیاست جو ہے وہ اس کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے ہیں، اور شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی سیاست اسی طرح محفوظ رہے گی کہ بالکل قریب کے رشتہ دار جو ہیں ان کے پاس حکومت کے معاملات بھی ہوں اور پارٹی کے معاملات بھی ہوں. اور جہاں تک آپ نے بولا آپ کیا کہیں گے؟ ایک کامنٹ اس پہ لے لیں پھر ہم گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں. شفقت صاحب آپ کی کیا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، فیئر ہے کہ وہ مریم بی بی بھی اسی اجلاس میں بیٹھے؟ مریم کا خود اپنا نام ہے پاناما پیپرز کے اندر، اور وہ جو جوڈیشل کمیشن کی آج ڈسکشن چل رہی تھی شہباز صاحب اور ڈار صاحب کی، اسی میٹنگ میں خود مریم بی بی بیٹھی ہوئی تھی. نہیں بالکل، اس کی تو کوئی جواز قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ نہیں بنتا، کیونکہ قانونی طور پہ اگر وہ خود ان پہ کوئی ایلیگیشنز ہیں اور وہ خود اپنے جج کے سلیکشن میں ہیں تو یہ تو قانونی طور پہ ملزم تو نہیں سلیکٹ کرتے، اپنے جن پہ الزام لگاؤ وہ تو نہیں سلیکٹ کرتے اپنے منصف جو ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی بلکہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے پہ الزام لگا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ہمارے ججز کے اوپر جب لوگ عدم اعتماد کرتے ہیں تو جج جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل مقبول صدیقی صاحب نے صحیح کہا، یہ خاندانی سیاست کا ایک شاخسانہ ہے. اپنے طور پہ پارٹی جو ہے وہ بھی اپنی ہے، حکومت بھی اپنی ذات کی ہے، اپنے خاندان کی ہے، تو اس لیے یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ اللہ وزیر اعظم صاحب کو صحت دے، لیکن مختلف حوالوں سے نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، ان کی فیملی جو ہے پچھلے 30 سال سے 35 سال سے پاکستان اور پنجاب پہ حکومت کر رہی ہے. اللہ کرے یہاں پہ ہسپتال ایسے ہوں کہ ہمارے لیڈران کرام جو ہیں ان کو علاج کرانے کے لیے باہر نہ جانا پڑے، جو ہم لوگ باقی لوگ جو ہے پاکستان کے جہاں وہ علاج کراتے ہیں وہیں پہ ان کا علاج ہو. لیکن اگر یہ ایک کامنٹری ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ کہ آپ کا وزیر اعظم جب اس کو صحت خراب ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں نہیں رہتا، وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے. سر جسٹ وزیر اعظم پاکستانی ہمارے سارے رولرز انصاف کے ساتھ کام لیں تو جنرل مشرف کو بھی علاج کے لیے پاکستان پورے میں کوئی جگہ نہیں ملی. اشرافیہ ہاں میں اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ سے پوچھوں گا. میں ڈار صاحب میرے خیال میں کافی کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور 3 سال سے بڑی بھاری ذمہ داری نبھا رہے ہیں. کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں فیصلے کر لیتے جن کو وزیر اعظم نے ذمہ داری دی تھی؟ کیا مریم بی بی کا وہاں بیٹھ کے نظر رکھنا کہ ڈار صاحب کام ٹھیک کر رہے ہیں میٹر کرتا تھا، یا وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اخلاقی طور پر ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ تو اخلاقی سٹینڈرڈ بھی آپ نے خود ہی سیٹ کرنے ہیں اور یہ تعویلیں بھی آپ نے خود سے ہی جو ہے وہ بنا کے تو اس کے اوپر سر آپ سیٹ کر وہ تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی آپ اس بات آپ سیٹ کر ایک اور طرح سے بھی گھما کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سیٹ کر دیں، جہاں تک میں نہیں گھماتا، آپ سیٹ کر دیں. اخلاقی سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے سیٹ کیا کرنا ہے میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک لیگل بات تو جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ لیگلی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کسی کو بھی جس طرح سے ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ایکٹنگ ہو جاتا ہے، باقی اسپیکر ہو جاتا ہے، تو وزیر اعظم جو ہے اس کا ایڈیشنل چارج یا ایکٹنگ وزیر اعظم جو ہے وہ لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی میری سمجھ کے مطابق تو جو ہے وہ نہیں بن سکتا. اور وزیر اعظم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور ہو وہ کسی کو نہیں دے سکتے. اب اسحاق ڈار صاحب اگر وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب اگر وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آج کوئی ڈسکشن، اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے، تو اس میں دیکھیں پارٹی سے منسلک لوگ جو ہوتے ہیں جو پارٹی میں کام کرتے ہیں. اب مریم نواز جو ہے وہ
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ایک فعال جو ہے وہ کارکن ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے لیے وہ کام کرتی ہے. الیکشن میں اس نے بڑا کام کیا ہے, خواتین میں اس کا بڑا کام ہے. تو پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اور پارٹی رانا ثناء اللہ صاحب جب وہ پنجاب میں وہ نوید کمانڈو والا کیس آیا تھا, اگر اس میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بٹھا کے مشورہ کیا جاتا کہ کس جج کو لگایا جائے جو نوید کمانڈو کا کیس سنے, تو کیا یہ اخلاقیات کے معیار کے مطابق ہوتا؟ آپ بڑے پارٹی کے سینئر آدمی ہیں, وزیر قانون پنجاب بھی ہیں, آپ کے اتنا بڑا رتبہ ہے پنجاب کے اندر, آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, تو کیا یہ جسٹیفائیبل ہوتا؟ آپ ابھی الیکٹڈ ہیں, شی از ناٹ الیکٹڈ. یہ گزارش سن لیں. بات یہ ہے کہ اگر مجھے بٹھا کے یہ مشورہ کرنا جو ہے وہ بڑا انلیگل ہوتا, تو اگر نوید کمانڈو کو بٹھا کے پوچھا جاتا کہ تم بتاؤ بھی کس طرح سے جو ہے اس کی انکوائری یا جو ہے پاناما لیکس سے کوئی بیٹھا ہوا تھا آج کے اجلاس میں, آپ کا خیال ہے کہ پاناما لیکس والا بیٹھا ہوا تھا؟ سن لیں نا ملک صاحب, اگر آپ بات پوری ہونے دیں گے تو پھر کوئی بات سامنے آئے گی نا. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں طرح سے بات غلط ہے. اگر کسی معاملے میں دونوں طرح سے غلط ہے, میں آپ کے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب, رولنگ ایلیٹ کو ہر چیز میں جسٹیفائی کرنا مناسب نہیں ہے. آپ لوگ سیاست میں ہیں, اگر ڈیموکریٹک کچھ نارمز ہیں اس کا رکھ رکھاؤ آپ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ ہر بات میں اپنی بات کرتے جائیں, ہر بات میں اپنی بات کرتے جائیں. پوائنٹ سکورنگ میں نے کی کہا ہے, میں نے تو آپ کو آفیشل میٹنگ کا احوال بتایا, نہ کو ہماری بات سمجھ آئے گی. اب آپ نے ایک پراپوزیشن جو ہے وہ سامنے رکھی ہے, آپ اس کے اوپر کو جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ مکمل ہونے دیں. بات یہ ہے کہ پاناما لیگ کے اوپر ججز کا تعین یا جو آپ نے کہا کہ اس میں جو ٹی او آرز بننے ہیں اس کا تعین, یہ بات بنیادی طور پہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ جو جج کی جو یعنی کمیشن ہے اس کا جو ہیڈ سلیکٹ ہونا ہے یا اس کا انتخاب ہونا ہے, اور جو ٹی او آرز بننے ہیں میرے بھائی یہ سب کے کنسنسس کے ساتھ بنیں گے تو یہ انکوائری کمیشن آگے چلے گا, ورنہ یہ انکوائری کمیشن آگے نہیں چلے گا. یہ جو ٹی او آرز بننے ہیں وہ باقاعدہ اسحاق ڈار صاحب کی دوسرے اپوزیشن لیڈر سے جماعتوں سے باقاعدہ مذاکرات ہوں گے, تو وہاں پہ یہ بنیں گے, اور جو نام ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوں گے, اور کسی ایک نام کے اوپر کنسنسس ہوگا اور ٹی او آرز کے اوپر کنسنسس ہوگا. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کر کے یا بنی گالا میں میٹنگ کر کے یا اپنا جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں میٹنگ کر کے یہ چیزیں طے نہیں ہونی. یہ چیزیں جو ہے یہ کنسنسس سے طے ہونی ہے. تو جب کنسنسس سے طے ہونی ہے تو کسی جگہ پہ بیٹھ کے اگر اس کے اوپر گفتگو کرے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج آپ کی جماعت کے مطابق نہیں ہے, لیکن یہ اخلاقی معیار اور جو ہماری جمہوری قدریں ہیں اس کے خلاف چیز ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھ سکتے ہیں, وہاں وزیر قانون بیٹھ سکتے ہیں, چیف منسٹر پنجاب بھی کسی حیثیت میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جن کا اپنا نام ہے وہ نہیں بیٹھ سکتی. یہ مجھے تو میرے خیال میں اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی. آپ کی شاید پارٹی مجبوری ہے اس کے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ تعصب کی اینک جو ہے اس کو اتار دیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اٹ از ٹو سمپل. اگر آپ ایمانداری کی اینک لگا لیں تو آپ سچ بولنا شروع کر دیں. میں تعصب کی اینک کا ایشو نہیں ہے, آپ کو سچ بولنے کا ایشو ہے. نہیں وہ ایشو جو ہے وہ ہے دراصل آپ کو, لیکن آپ دوسروں کے اوپر الزام دھرتے ہیں. آپ اس کا کیا کیا جائے؟ چلیں یعنی آپ جو بات کہی جائے آپ کو حق حاصل ہے جس کو مرضی تعصب کی ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں. اگر جھوٹ کی بات آپ کی اپنی ہو تو وہ آپ ہمارے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب, وزیر قانون پنجاب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب دل آئے کسی کے اوپر تعصب کی اینک پہنا دیں, یہ فائدہ ہوتا ہے وزیر قانون پنجاب ہونے کا. بس دیکھیں اینکر ہونے کا بھی یہی فائدہ نا کہ بیٹھ کے جو مرضی کہتے جاؤ, جس کو مرضی کہتے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. فیکچوئل پوزیشن میٹنگ کا احوال بیان کیا ہے. الزام جو بہتان دل کرے بیٹھ کے لگا دو, کوئی نہیں پوچھنے والا. کوئی یعنی کسی کو جواب نہیں لگا رہا. یعنی اس ملک میں اینکر ہونا جو ہے نا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کسی کو جواب دے نہیں ہے آپ. میرے خیال میں وزیر قانون پنجاب ہونا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے کیونکہ آپ بھی کسی کو جواب دے نہیں. یعنی تو ماڈل ٹاؤن والے کیس میں آپ پکڑے گئے. ہمارے اوپر تو آپ روزانہ بیٹھ کے وہ الزام جو ہے جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی وہ بھی لگا دیتے ہیں. شفقت محمود صاحب نہیں, مجھے حیرانی ہو رہی ہے رانا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے یہ کہنا کہ جو شخصیت اور معزز شخصیت ہے لیکن ان کو اگر ان پہ الزام ہے اور وہ اس میٹنگ میں بیٹھی ہیں جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جج کون ہوگا یا ٹی او آرز کیا ہوں گے, تو کیا یہ بہتان ہے؟ یہی تو بات ہے, اس میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا, اور میرے حساب سے نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے. یہ بہتان تو نہیں ہے, وہ جگہ ہی نہیں ہے ڈیسائیڈ ہونے والی. کوئی برائی کوئی بہتان کون سا ہے, الزام کون سا ہے؟ یہ تو ایک سیدھی بات ہے کہ بھئی اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگا ہوا ہے تو آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ یہ تو معاف کیجئے گا, یہ تو
جو لوگ جو جس طرح پھر پاکستان سمجھتا ہے کہ پارٹی بھی خاندان کی ہے، حکومت بھی خاندان کی ہے، سب کچھ خاندان کا ہے، خاندان کا فرد بیٹھا ہے، تو بالکل درست ہے. اور آپ سب کو مجھے سعید غنی صاحب ایک کامنٹ آپ بھی کر دیجئے پھر اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. یہ تعصب کا اظہار ہو رہا ہے یا یہ اخلاقی قدروں کے منافی ہے؟ تعصب کا اظہار ہے یا یہ کوئی جمہوری قدروں کے منافی ہے؟ بات یہ ہے کہ اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ہاؤس میں اگر تو مریم صاحبہ کوئی منتخب رکن ہوتی یا ان کے پاس چلیں ہم یہ بھی موقع ان کو دے دیں کہ پارٹی کا کوئی ان کے پاس عہدہ ہوتا کہ چلے جی ٹھیک ہے پارٹی کو ریپرزینٹ کر لیں پھر تو شاید بنتی ہے. لیکن میری جو ناقص معلومات ہیں، اگر میں غلط ہوں تو رانا صاحب مجھے درست کر سکتے ہیں، ان کے پاس شاید پارٹی کا بھی کوئی عہدہ نہیں ہے اور وہ منتخب رکن بھی کسی اسمبلی کی نہیں ہے. میاں صاحب کی بیٹی ہیں، کافی محنتی ہیں، کافی ایفرٹس کرتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس میں محتاط رہیں تو زیادہ بہتر ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا اپنا نام اس میں آ رہا ہے تو اگر وہ دور رہیں گی تو زیادہ ٹھیک ہے، ورنہ اس قسم کی باتیں بظاہر ہوتی رہیں گی اگر وہ بیٹھیں گی تو. ایک ون لائنر آپ سے بھی پھر بریک لیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ہو، گھر ہو، سیاست ہو، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اخلاقی جو مورل ویلیوز اس کی سطح کیا ہے. ہماری بہت کم ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں لگتی کہ چلتا ہے یہ سب کچھ. اور اگر شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو اس کو سارے وہ اقدامات کرنے چاہیے جس میں ٹرانسپیرنسی نظر آئے، جس میں لوگوں کا اطمینان جھلکتا ہو، تاکہ وہ پاک صاف ہو کے پوری قوم کا. دیکھیے اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ عوام کو سیاستدانوں پہ سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ یہ اعتبار واپس لوٹے، ورنہ جمہوریت کمزور ہوگی اور جمہوریت ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان بچ سکتا ہے. مریم نواز قابل احترام خاتون ہیں، ان کا عزت سے ہم نام لیں گے، لیکن جو چیز ڈیموکریٹک نارمز کے اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، بینگ اے جرنلسٹ اس کے اوپر سوال اٹھانا میرا فرض ہے، نہیں تو میں بددیانتی کر رہا ہوں گا. بریک لے لوں، بریک کے بعد باقی ٹاپکس کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. عالی شان محل بن رہے ہیں. میں نے اس کی تحقیقات کی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میں ایف آئی اے کے ذریعے انکوائری کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. وہ ایویڈنس لائیں نا جو آپ کنٹینر پہ ہلاتے تھے کہ جی وہ میٹر ریڈر ہے اور میٹر ریڈر نے جو ہے وہ حاجی کوٹے میں اتنا کروڑ کا گھپلہ کیا، اتنے کروڑ کا گھپلہ کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی. آپ کو میں نے سعید غنی صاحب دو بیانات سنوائے ہیں، ایک چودھری نثار اور وہ جو کہتے ہیں کہ فائلیں موجود ہیں اور اسکول کی زمین کے اوپر گھر بنایا ہوا ہے، دوسرا رانا صاحب جو وہ میٹر ریڈر کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ کا رد عمل پھر میں لاہور جاؤں گا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ شاید اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور حکومت سے ناجائز کام کرواتے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی، رانا تنویر صاحب نے بھی کہی ہے، انہوں نے بھی کہی اور چودھری نثار صاحب کا بھی کہی. اچھا ہمارا اس وقت بھی یہ کہنا تھا اور خورشید شاہ صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ تو الزام سیدھا نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. بھئی آپ کو بتانا چاہیے، اگر آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ خورشید شاہ صاحب نے کون کون سے کام وزیر اعظم سے ناجائز کروائے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی خبر ہوگی، یہ پورے ملک کے لیے. ایک لیڈر آف دی اپوزیشن جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکومت کے کاموں پر نظر رکھے اور ان کے غلط کاموں کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے، پارلیمنٹ میں ان کی مخالفت کرے. چوہدری صاحب نے کہا اتنی بڑی نیب کی فائل ہے اور اسکول کی زمین نیب کی میں آپ کو بتاتا ہوں، نیب کے کیسز ان پہ بنے ضرور تھے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی ضرور تھی، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو بری کیا ہے. اب اگر ہائی کورٹ کی سطح میں جا کر وہ بری ہو جاتے ہیں، نیب کیس ابھی ختم نہیں ہوا. جو انہوں نے خود اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کل یا پرسوں شاید کی یہ بات، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میرے اوپر الزامات نہیں تو پکڑ کے لے جاتے. لیکن میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر نثار علی خان صاحب کے پاس، میں اس میں ایک بڑی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر ان کے پاس چیزیں ہیں، یہ حکومت میں ہیں، ایف آئی اے ان کے پاس ہے، اس کی تحقیقات کرائیں، نیب کو بھیجیں جو ان کے پاس شواہد موجود ہیں اور ان کو ایک کسی منطقی انجام تک پہنچائیں اس کو. رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے بھی بڑی دھواں تقریر کی، میٹر ریڈر کے حوالے دیے اور کروڑوں کے حوالے دیے. چودھری نثار صاحب نے بھی کی. آپ کیا کہتے ہیں، کیا معاملہ ہے اور کیسے ہونا چاہیے؟ نہیں اپنا ملک صاحب، میں نے تو اس طرح سے حوالہ نہیں دیا. میں نے تو حوالہ ان لوگوں کا دیا کہ بھئی آپ کل تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کروڑوں کے گھپلے ہیں اور یہ میٹر ریڈر ہے اور کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، اور آج جا کے آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کوئی تحریک چلانی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں. میں نے تو اس تضاد کی جو ہے وہ بات کی تھی. میں نے کوئی براہ راست جو ہے
وہ خورشید شاہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ الزام نہیں لگایا. باقی نثار علی خان صاحب نے جو بات کی ہے, جس طرح سے سعید غنی صاحب نے بات کی, دیکھیں یہ کوئی بات کرے, یہ میں کروں, سعید غنی صاحب کریں, شفقت محمود صاحب کریں, وہ رہے گا تو الزام ہی, جب تک کہ وہ کسی فورم سے سرٹیفائی نہ ہو, ویریفائی نہ ہو. تو اس کو ہمیں معاملہ یہ ہے کہ جب جو ہے وہ میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% درست ہے, اس کو مان لیا جائے اور کسی ثبوت سے پہلے سزا دے دی جائے. اور جب میرے اوپر لگتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں جی یہ تو بالکل صرف الزام ہے, اور یہ ہمارا رویہ جو ہے سب کا ایسا ہے. چودھری نثار کے بیان کو پھر ہم درست نہ مانیں, چودھری نثار کے بیان کو پھر ہم درست نہ مانیں. چودھری نثار کے بیان کو بھی آپ اسی بیانوں کے جو ہے وہ زمرے میں رکھیں جس طرح سے باقی سارے بیانات ہیں, اور جب تک کوئی چیز ویریفائی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ الزام ہی ہوگی, وہ غلط ہے یا صحیح ہے. شفقت محمود صاحب, رانا صاحب نے کہا کہ آپ کی جماعت الزام لگاتی تھی کہ شاہ صاحب میٹر ریڈر ہیں اور کروڑوں کما لیے. رانا صاحب کہتے ہیں اب آپ کس حیثیت میں جا کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ آپ اپنی وضاحت کریے. آپ کی جماعت جو ہے وہ کافی اس معاملے میں بدنام ہے کہ آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں, یہ کیا پوزیشن؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہماری جماعت نے یہ لفظ استعمال کیے ہوں جس کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو جب سے سر میں آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ دھرنے کے دنوں میں عمران خان نے خورشید شاہ کے لیے بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کیے تھے جو میں دوبارہ دہرا نہیں سکتا, اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے دھرنے کے اندر. لیکن یہ میٹر ریڈر کا مجھے یاد نہیں ہے. لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ جب سے یہ پیناما پیپرز کا معاملہ آیا ہے, نون لیگ کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پیناما لیکس پہ اور اس کے مضمرات پہ اور پیسے کہاں سے گئے, کیسے گئے, کب خریدے گئے, کہ اس پہ فوکس رہے, یہ مختلف چیزیں جو ہیں کر دیتے ہیں. کبھی پی ٹی آئی پہ الزام لگا دیتے ہیں, کبھی شوکت خانم پہ الزام لگا دیتے ہیں, کبھی کچھ اور ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. ان کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ مختلف ایشوز کو ریز کرتے رہو تاکہ ڈسکشن جو ہے وہ اس فوکس اس چیز پہ نہ رہے جو کہ پیناما پیپرز میں آئی ہے, بلکہ ہم آپس میں اور اگر ہاسپٹل کا تذکرہ چھوڑ دیں, اصل بات جو ہے نا, اصل بات یہ ہے ہاسپٹل کا تذکرہ اگر شفقت صاحب چھوڑ دیں, لیکن ان کا جو دعویٰ تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور وہ یہ تھا, وہ آپ کی جماعت کے لیڈران کے حوالے سے جو کہا گیا کہ عمران خان, چودھری نثار نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ عمران خان کے جو دائیں اور بائیں لوگ کھڑے ہیں یہ آف شور کمپنیز کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, تو ذرا ان کا بھی حساب ہم کریں گے. آپ میں سے کون کس کی آف شور کمپنیز کا نام اگر میں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو آپ کی جماعت میں آف شور کمپنیز کے مالک ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, آپ سزا تجویز کریے. نہیں میں مجھے بات کو جواب دینے دیں. گزارش یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ان الزامات کا جواب دے دیا, انہوں نے کہہ دیا, بڑا آسان کام کر دیا کہ جی اس کا جواب تو حسن حسین دیں گے, اور جب آگے اور واپس الزام لگا دیے. بات یہ ہے کہ اگر کسی نے انہوں نے کوئی نام نہیں لیا کہ کون وہ اشخاص ہیں جن کی آف شور کمپنیز ہیں, بتائیں. اگر آف شور کمپنیز ہیں اور انہوں نے ٹیکس بچایا ہے, انہوں نے منی لانڈرنگ کیا ہے, تو ان کو سزا ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 93-94 میں یہ جو پارک لین کے فلیٹس ہیں وہ خریدے ہیں, اس وقت جب بچے ان کے چھوٹے تھے, اور یہ پیسے کیسے گئے وہاں پہ, کیسے فلیٹ خریدے گئے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو بالکل کلیئر ہیں اس کے بارے میں کہ نواز شریف صاحب ایکسپلین کریں, کوئی اور اگر ہے تو وہ ایکسپلین کرے. اگر ٹیکس بچایا ہے یا ٹیکس شفقت صاحب, پھر اصول یہ ہوگا کہ اگر یہ آف شور کمپنیز کی سزا جو ہے, اگر یہ آف شور کمپنیز کی سزا جو ہے وہ مریم نواز کو یا نواز شریف صاحب کو ملنی ہے, تو وہ سزا عمران خان کو یا آپ کی جماعت کے لیڈران کی جس کی آف شور کمپنی ہوگی اس کو بھی ملے گی, اگر اس کا ٹیکس ایویڈڈ منی بالکل ملے گی. لیکن میں آپ کو گزارش کروں, ایک منٹ میری بات تو سن لیں نا, ایک منٹ میری بات تو سن لیں. صرف آف شور کمپنی اٹ سیلف کا الزام نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پاس. ان کا یہ ہے کہ ان آف شور کمپنیز نے فلیٹس خریدے, ان آف شور کمپنیز نے باقی پراپرٹیز خریدی, وہ جو پیسے تھے وہ کیسے گئے. اگر اس طرح کسی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے آف شور کمپنی بنا کے بغیر کسی بینکنگ چینل کے یا کسی اور سے پیسے باہر بھیجے, تو ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو نواز شریف صاحب کو ملنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نثار صاحب نے جو فنڈامنٹلی دنیا میں اصول یہ ہے, جو فنڈامنٹل اصول ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس پیڈ منی ہے, ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں,
تو پھر تو آپ دنیا میں کہیں انویسٹ کریں, تو پھر تو آپ کے اوپر کوشچن مارک نہیں. آپ لندن میں اپنے پیسوں سے پراپرٹی خرید لیں, آپ نیو یارک میں خرید لیں, لیکن ٹیکس ڈکلیئرڈ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتا ہونا چاہیے, اور ٹیکس اویڈڈ منی نہیں ہونی چاہیے, اور آفیشیل چینل اسٹیٹ بینک کے راستے پیسہ گیا ہونا چاہیے. دیکھیے ایک تو ہمارے یہاں تماشا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے اگر آپ نے بولا تو پھر ہم آپ کے بھی کچا چٹا کھولیں گے, آپ نے کیا تو ہم, بھائی آپ اگر وزیر داخلہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے, کوئی آپ کی طرف اشارہ کرے یا نہ کرے, جو مجرم ہے جس نے غلط کام کیا اور آپ جانتے ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ پھر آپ کارروائی کریں. کوئی ہم میں سے چور بیٹھا ہوا ہے کسی اور پارٹی میں ہے تو آپ انتظار نہ کریں کہ وہ آپ پہ پتھر پھینکے تو پھر آپ کریں. یہ آپ ریاست ہے, آپ کو خاندانوں کی طرح چلا رہے ہیں, قبائلی جھگڑوں کی طرح چلا رہے ہیں ان کو. اور دوسری بات آپ نے جو کہا ہے جناب, شریف ملکوں میں تو جو ٹیکس دیتا ہے وہی سب سے بڑا قابل عزت ہوتا ہے, جو ٹیکس چوراتا ہے وہ قومی مجرم ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ روایت اور ریت نہیں ہوگی تو یہ ملک آگے کی طرف نہیں بڑھے گا. ہمیں اپنے آپ کو پھر جمہوری ملک کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے. 93-94 میں جب پہلی آف شور کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اس کے اگلے 3 سال کی اور پرائم منسٹر کے پہلے وزارت عظمیٰ کے جو دور کی ٹیکس ریٹرنز ہیں, ان کی انکم ٹیکس جو انہوں نے پے کیا ہوا ہے یا زیرو ہے یا 300-400 روپے ہے پر ایئر. دیکھیے ہم تو دعا گو ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو جلد صحتیاب کرے تاکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. 470 روپے 3 سالوں کا ہے نا سر, وہ 94, 5, 6, 7 ان کے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور کا بھی 400 ہی ہوگا, وہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہوگا. دیکھیے پاکستان کو بہت اچھا موقع ملا ہے کہ اس وقت اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے, کل بھی میں نے کہا تھا کہ جمہوریت کی بنیاد ہی ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے, اس کے بغیر جمہوریت نہیں کہلائی جا سکتی. ذمہ داری ہے کہ آپ ایک سوال کا اگر مجھے کوئی جواب دے, غنی صاحب یہ تھوڑا سا مشکل حصہ ہے, یا آپ اس کو جواب دیجئے. ایک جج صاحب کا نام آیا ہے, وہ جو سارے پاناما پیپر چھپے ہیں. ایک تو ملک قیوم صاحب ہیں, آپ کے وہ ایس جو ایس کوٹیکنا کی شہرت یافتہ, جن کو فون کر کے کہا گیا تھا 7 سال کے لیے بی بی کو اندر کر دو. دوسرے جج جو ہیں ابھی سٹنگ جج ہیں, اور وہ جج ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو 24 سال پرانے وہ ایسٹس بیونڈ مینز والے کیس سے بری کیا ہے ابھی حال ہی میں. اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے. سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, باقی سب کی ذمہ داری ہے جناب. سپریم کورٹ دیکھیں یہ بولے گا کوئی سپریم کورٹ مطلب یہ نہیں, سپریم کورٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے. سو موٹو کا جو ان کو ایک اختیار حاصل ہے وہ کس دن کے لیے استعمال کریں, کیوں نہیں سو موٹو لیتے؟ بالکل لینا چاہیے. ہولی کا تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جا سکتی, ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کیا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے ججز ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے. سوائے شریعت عدالت نے, شریعت کورٹ نے, کسی عدالت نے ہمیں جواب نہیں دیا کہ آپ نے کیوں نہیں مانگا, آپ بااختیار ہیں. سنیں تو صحیح, ہم نے تو بار بار مانگا, ٹھیک ہے, قانون بنا دیتے اس کے اوپر. سنیں تو صحیح نا, اور آگے سنیں نا. میں نے خود ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ججز ریٹائر ہوئے 85 سے لے کے اب تک, جو چیف جسٹسز ہیں, ان کی قانون کے مطابق پینشن بنتی کتنی ہے, پینشن اور اس کے علاوہ اور جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, اور آج تک ان ججز کو مل کیا کچھ رہا ہے. سیدھا سا جواب ہے جو لے رہے ہیں کہ جس کی اتنی پینشن ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, نوکر ہیں, چاکر ہیں, اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا. اچھا وہ لمبی بحث میں چلے جاؤں گا, صرف اس کا جواب دے دیں. اس کے اوپر ایکٹ کس نے کرنا ہے؟ پاناما پیپرز میں آپ سے تو پوچھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کا نام آئے, جج کا نام آئے تو کس سے پوچھیں؟ میرا خیال ہے کہ جی اگر آپ انصاف کے اعلیٰ تقاضوں پہ چلے جائیں تو جج صاحب کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں, خود ہی چھوڑ دیں, وہ پھر کہیں گے کہ وہ وزیر اعظم خود ہی فیصلہ کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جہاں آپ پولیٹیشینز کو رکھتے ہیں نا, ججز ان سے بہت اوپر ہوتے ہیں, منصب ہوتا ہے ججز کی. اگر آپ اس میں یہ کہیں کہ ہم ان کو نکال دیں تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں نکالنا ججز کو. رانا ثناء اللہ صاحب نہیں, دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آف شور کمپنی جو ہے وہ جس ملک میں بنائی گئی ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق تو وہ جو ہیں وہ لیگل ہیں, اور اسی طرح تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے ملک میں اپنے ہاں بزنس کو پروموٹ کرنے یا ٹیکس میں لوگوں کو رعایت دینے کے لیے مختلف جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں. جیسے پاکستان میں ہے, اگر آپ ریمیٹنس آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں تو ان کے اوپر آپ کو کوئی کویشچن نہیں کر سکتا, اور اگر آپ اس سے کوئی پراپرٹی خریدیں تو 3 یا 5 سال کے لیے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ آف شور کمپنی کس نے بنائی ہے, یہ بنانا کمپنی تو بذات ہی جو ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے اس ملک کے قانون کے مطابق. ہاں ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو جرم اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ یہ پیسے یہاں سے گئے ہیں, اور اس کے اوپر یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ پیسے جب یہاں پہ تھے تو ان کے اوپر ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا, اور ان کو جو لے جایا گیا ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے لگایا گیا ہے. اب یہ الزام جب ہم یہاں پہ کسی انکوائری, کسی ٹریبیونل, کسی
کمیشن کے یا کسی عدالت میں ثابت نہیں کر دیں گے. رانا صرف اس صاحب آپ نے بنیاد کے خود ہی اوپر جواب آپ دے دیا نا. دیکھیں وہاں پہ اسٹیٹ بینک کی منظوری کے بغیر پاکستان سے باہر پیسہ نہیں جا سکتا, اور اگر آپ ٹیکس پیڈ انکم آپ کی نہیں ہے تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے آف شور کمپنی کی تو ملک صاحب اگر میں یہ کہوں کام تو دونوں کہ ثابت ہو گئے. میں نے اگر نہیں دیکھیں, اگر وہ جج صاحب کہیں کہ جی میں نے وہاں پہ جو پراپرٹی خریدی ہے وہ وہیں پہ میرا بھائی ہے اور اس بھائی نے مجھے پیسے دیے تھے اور یہ میرے پاس ثبوت ہے اور میں نے وہ پراپرٹی خریدی, تو آپ پھر کس بات کی یہاں پہ اس کو سر وہ ٹیکس اتھارٹیز کو پھر بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. سر وہ ٹیکس اتھارٹیز کو پھر بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے جیسے آپ کو بینگ اے پارلیمنٹرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں نا. ہم تو ہر سال کرتے ہیں, اور اٹ بے پاسبل کہ جج صاحب نے یا جس کا بھی آپ نام لے رہے ہیں اس نے ڈکلیئر کیا ہو. اب جب تک یہ چیز ویریفائی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اگر یہاں پہ بیٹھ سر آپ ویریفائی کر دیجئے نا, کیونکہ ہم تو سارا کچھ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ دے آسرے تھے, اللہ دیکھ لے گا, کوئی بات نہیں, خود ہی ہو جائے گا. صرف ایک مجھے جواب دے دیں اس کے اوپر, چھوٹو گینگ کے اوپر ہمارے پولیس کے 6 سے 7 جوان شہید ہیں اور 24-25 ان کے قبضے میں. جی دیکھیں یہ جو علاقہ ہے کچے کا, یہ کوئی تقریباً 5 ارب کوئی 15-20 میل کا یہ ایریا ہے, اور یہ کافی جو ہے وہ مشکل ایریا ہے, اور وہاں پہ جنگل ہے, وہاں پہ ان کے چھپنے کے لیے جگہ ہے, اور باہر سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ بڑی ویزیبل ہوتی ہے. اور اس پورے علاقے کو جو ہے وہ پچھلے 10-12 دن سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے, پولیس جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے, بیک اپ پہ جو ہے وہ رینجرز بھی ہیں, اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے. اور یہ پرسوں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ 3 کمپنیز نے جو ہے وہ 3 گروپس میں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز ایلیٹ کے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر گئے ہیں. 2 طرف سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنا بیس کیمپ کیا ہے. لیکن ایک طرف پہ جب جا کر انہوں نے اپنا بیس کیمپ کیا تو وہ وہاں پہ ٹریپ ہوئے ہیں, اور ان کے لوگ جو وہاں پہ چھپے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ ان کی فائٹ ہوئی ہے, اور ان لوگوں نے اب ان جوانوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی بہرحال وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ ان پروگریس ہے, اس کو شاید میں آن ایئر تو نہ بیان کر سکوں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ لڑے ہیں, یہ لوگ تقریباً 25-30 لوگ تھے, بیچ میں سے لیکن رانا صاحب یو آر ڈیٹرمنٹ کہ یہ جو ملک دشمن ہے ان کو وہاں سے خاتمہ کریں گے, یا آپ ڈیٹرمنٹ ہے کہ ان کا خاتمہ کریں گے؟ بالکل یہ گورنمنٹ پالیسی ہے, یہ عسکری اور سیاسی قیادت اس کے اوپر پوری طرح سے ڈیٹرمنٹ ہے کہ یہ ایریا جو ہے آن آل کاسٹ جو ہے ایوری کاسٹ جو ہے اس کو کلیئر کیا جائے گا, اور وہاں پہ جو بھی کرمنلز ہیں ان کا صفایا کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب, شفقت محمود صاحب, سید غنی صاحب, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.